اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صلوات بھیجیں محمد وآل محمد خداوند عالم مرحوم مغفور کی مغفرت فرمائے وہ تمام مرحومین جن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے، تمام شہدائے ملت خصوصاً پچھلے ہفتے ہونے والے شہداء کے لیے دعائے مغفرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے۔ پروردگار عالم تمام مرحومین اور بالخصوص جن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ پروردگار تمام حاضرین اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ہمیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک پروردگار ہمیں معاف نہ فرما دے۔ تمام حاضرین جو دعائیں لائیں دلوں میں، اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو جانتا ہے، خالق سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ پاکستان اور عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی اور مومنین کرام دنیا میں جہاں کہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور سب دعاؤں کی دعا پروردگار امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کی دعاؤں میں شامل فرمائے۔ بلند تر صلوات بھیج دیں چونکہ عنوان ایصال ثواب ہے تو یہ آیہ مبارکہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی کہ قد افلح من تزکا۔ سورہ اعلیٰ میں کامیاب وہ ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا ہے، جس نے اپنا تزکیہ کیا وہی کامیاب ہوا، اور جس نے اللہ کو یاد رکھا اور اس نے عبادت کی، پروردگار عالم کے حضور میں جھکا، نماز پڑھی۔ نماز نمائندگی کرتی ہے تمام عبادتوں کی، کہ تمام عبادتوں کو انجام دیا، وہی کامیاب ہوا۔ خدا فرماتا ہے وَلْتُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، لیکن تم دنیا کی زندگی کو ہی مؤثر سمجھتے ہو۔ تمہارا خیال یہ ہے کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے، حالانکہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ پائیدار رہنے والی زندگی ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، وہ بہترین بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے۔ عزیزان محترم، سب سے اہم موضوع تزکیہ نفس ہے، اور یہ سارے ایام تزکیہ نفس کے ہیں۔ ماہ رجب گزرا، وہ ہماری زندگی سے گزر گیا، اب معلوم نہیں آئندہ سالوں میں ہم زندہ رہیں کہ نہ رہیں۔ ماہ شعبان بڑی تیزی سے گزر گیا، چند دن باقی رہ گئے۔ یہ سب تزکیہ نفس کے ایام تھے۔ آج جمعہ کا دن تھا، کل شب جمعہ تھی۔ اللہ تعالیٰ موقع عنایت فرماتا ہے انسان کو، اور بہترین مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ خدا ہمیں زندگی دے کہ ہم ماہ رمضان کو درک کریں اور اس میں شب قدر کو بھی درک کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق تزکیہ نفس عطا عنایت فرمائے۔ پورا ماہ مبارک، یہ سارے تینوں مہینے مسلسل، رجب، شعبان، ماہ رمضان، یہ اور بات ہے کہ ہم نے انہیں کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا ہے۔ پورا رجب ماشاءاللہ کوئی نہیں پوچھتا کہ بھائی روزہ رکھیں کہ نہ رکھیں، کنڈے کرتے پھرتے ہیں سارا مہینہ۔ ماہ شعبان بھی ماشاءاللہ خوشیوں کا مہینہ تھا۔ بہترین عبادت وہ ہوتی ہے جو خوشی کے ایام میں عبادت کی جائے۔ دکھ تکلیف میں تو ہر بندہ خدا کی طرف رجوع کر ہی لیتا ہے، تکلیفوں میں، بیماریوں میں۔ خدا فرماتا ہے مجھے بیماری میں نہ پکارو، صحت میں پکارو۔ غموں میں نہ پکارو، یعنی پکارو تو اس میں بھی، لیکن خوشی کے موقع پر جو خدا کو یاد رکھے، کیونکہ یہ ہے
کہ جو خدا کو یاد رکھتا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ، ذکر اسم ربہ کا معنی اپنے رب کو یاد رکھتا ہے۔ یاد کرنا اور ہے، یاد رکھنا اور ہے۔ یاد اسے کیا جاتا ہے جب کبھی اس کو بھول جائیں، خدا کہتا ہے مجھے بھولو نہ، مجھے یاد رکھو۔ تو یہ تیزی سے گزر رہے ہیں، پھر انشاءاللہ ماہ رمضان بہت ہی رحمتوں اور برکتوں اور مغفرتوں والا مہینہ آ رہا ہے انشاءاللہ۔ ایسا ہی کوئی جمعہ تھا ماہ شعبان کا آخری جمعہ، جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صحابہ کرام کو جمعے کے خطبے میں یہ خطبہ جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے ہماری کتابوں میں موجود ہے، ارشاد فرمایا، آپ انشاءاللہ اپنے موبائل سے نکالیں گے، یہاں نہیں گھر جا کے، جی اس میں خطبہ شعبانیہ لکھیں گے تو اردو میں بھی عربی میں بھی آ جائے گا، اس کو پڑھیں اور دیکھیں سرکار دو عالم نے کیا کیا جملے ارشاد فرمائے کہ ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، کیا عظمت ہو گئی ہے اے لوگو، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، قد اقبل الیکم تمہاری طرف آ رہا ہے، شہر اللہ و شہر ضیافت اللہ، اللہ کا مہینہ اور اللہ کی مہمانی کا مہینہ، جی دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اس میں تمہیں اللہ اپنی طرف مہمان بلا رہا ہے، مہمان بنا کے بلا رہا ہے۔ محلے کا کوئی کونسلر دعوت دے دے کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے، معاشرے کا کوئی امیر آدمی ہمیں اپنے گھر پہ بلا لے، ماشاءاللہ تیزی سے بھاگے ہوئے جائیں گے، جی حکمران اگر بلا لیں تو سبحان اللہ، پھر تو سر کے بل چلے جائیں گے۔ کتنا خوش نصیب ہے انسان کہ اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے، جس کا اقتدار کبھی ختم تو کیا بال برابر کم نہیں ہوتا، کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن اللہ کی قدرت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا۔ خدا بند عالم کے شان و منزلت، کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز وہ ایک نئی منزلت کا مالک ہے، وہ ہمیں بلا رہا ہے الی ضیافت اللہ، اپنی مہمانی کی طرف کہ آؤ میرے مہمان بنو، میں تمہارا میزبان بنوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم مہمانی کا حق ادا کرو گے، میزبان خدا ہے، بندے کو بنایا مہمان۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر بندہ انسان یعنی ہم اپنے حقوق کو ادا کریں، اپنے فرائض کو ادا کریں، یعنی اگر مہمان حق مہمانی ادا کرے تو میزبان اپنی حق میزبانی ادا کرے گا۔ دنیا کا بڑے سے بڑا میزبان مہمان کو خوش کرنا چاہتا ہے، وہ خوش کرتے ہیں، تو کیا خدا اپنے مہمانوں کو ناراض کرے گا؟ خدا جب خوش کرنے والا ہو تو کتنا عطا کرے گا بندے کو۔ دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اس مہینے میں تمہیں اللہ کی طرف مہمان بنایا گیا ہے، مہمانی کے لیے بلایا گیا ہے۔ اور یہ کون سا مہینہ ہے؟ شہر رحمت و برکت و مغفرت، اس میں رحمتیں ہیں، اس میں برکتیں ہیں، اس میں مغفرتیں ہیں۔ انفاسکم فیہ تسبیح، سانس لینا اس میں تسبیح خدا بن جاتی ہے۔ کیا مہینہ، اللہ کا مہینہ ہے بھائی، سارے ایام اللہ کے ہیں، لیکن ماہ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اپنا مہینہ قرار دیا کہ انفاسکم فیہ تسبیح۔ دیکھیں سانس لینا تو ہمارے لیے جبلت میں، ہمارے فطری طور پر نیچر میں رکھا ہوا ہے، سانس لیں گے تو زندہ رہیں گے، لیکن اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سانس لینے کو تسبیح بنا دیتا ہے۔ تسبیح کو آپ سمجھتے ہیں، سبحان اللہ کہیں ایک مرتبہ۔ حضرت سلمان نبی، حضرت سلیمان نبی، کتنی بڑی حکومت ہے ان کی، کتنی بڑی حکومت،
دعا مانگی ہے رب حبلی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، پروردگار مجھے اتنی بڑی سلطنت اور حکومت دے دے کہ میرے بعد کسی کو اتنی بڑی حکومت نہ ملے۔ اللہ نے دے دی۔ آج تک کسی کی حکومت جناب سلیمان کے برابر کی نہیں ہے، کسی کو نہیں دی اللہ تعالیٰ۔ اور حضرت جا رہے ہیں، کسی نے دیکھ کے کہا اوئے ہو کتنی بڑی حکومت دی ہے، کاش ہمیں بھی مل جاتی۔ ہوتی دعا لوگوں کی نکلتی ہے۔ لوگ تو قارون کو جب دیکھا تھا، آپ قرآن پڑھتے اس میں لکھا جب قارون کو لوگوں نے دیکھا، کیا سونے چاندی کے زیورات پہنے ہوئے اور جناب گھوڑے پر بیٹھا ہے، سونے کی زین ہے اور یہ اور وہ، کتنے لوگوں نے کہا کاش اتنی دولت ہمیں بھی ملتی، ہمارے پاس بھی سونے چاندی کے ڈھیر ہوتے، سونے کے زیورات ہم نے پہنے ہوئے ہوتے۔ جب دھنسا زمین میں تو سب نے کہا شکر ہے پروردگار ہمیں تو نے ایسی دولت عطا نہیں فرمائی۔ تو ہر ایک کو دیکھ کے لوگوں کے دلوں میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ جناب سلیمان کے تخت اور ان کی شاہی کو دیکھ کے ایک آدمی نے کہا کاش یہ اتنی بڑی سلطنت، یہ شاہی کو ہمیں بھی مل جاتی۔ جناب سلیمان نے فرمایا کہ اگر تو دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ کہے سبحان اللہ تو یہ ایک سبحان اللہ کہنا میری پوری سلطنت سے زیادہ افضل۔ یہ ہم تسبیح پڑھتے ہیں، ہمیں اس کی معرفت نہیں ہے۔ ہم جو ہے نا ایک تو منٹ میں چاہتے ہیں کہ پوری تسبیح پڑھ کے ایک طرف کر دیں، حالانکہ یہ تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ سبھی جانتے ہیں، بچوں کو بھی معلوم ہے، یہ تسبیح جو ہم پڑھتے ہیں تسبیح جناب سیدہ ہے، اور حضور نے بحکم خدا بی بی کو تحفہ دیا ہے۔ یعنی اس سے بڑا اگر اللہ کے خزانے میں کوئی اور تحفہ ہوتا تو بی بی فاطمہ کو رسول اللہ وہ عطا فرماتے، ہمیں اس کی معرفت ہی نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ مہینہ وہ آ رہا ہے کہ اس میں جو سانس لیتے ہیں ہم، سرور کائنات فرما رہے ہیں، کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں ہے کہ انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں ایک سانس لینا تسبیح خدا کی پاکیزگی کو بیان کا۔ الگ سانس لیتے دنیا کے کام بھی کر رہے ہیں ہم، مگر وہ سانس تسبیح بنا دیتا۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اس مہینے میں تمہارا سونا عبادت ہے۔ ہم سو رہے ہیں مگر وہ نیند بھی ایسے ہی لکھی جا رہی ہے جیسے ہم کوئی عبادت خدا انجام دے رہے ہیں۔ تو جب سونا عبادت ہے تو اس مہینے میں جاگ کے خداوند عالم کی عبادت کرنا کتنی بڑی عبادت شمار ہو جائے۔ اور ہم سارا سال ایک قرآن ختم کریں، 6000 اب جتنی بھی آیتیں ہیں، چاہے 666 ہیں یا 320 ہیں، جتنی بھی اختلاف ہے قاریوں کا حافظوں کا، اس میں جتنی بھی آیات ہیں من اول الی آخر، پورا قرآن سال بھر میں ختم کریں تو ایک ختم قرآن کا ثواب، اور اس ماہ رمضان میں ایک آیت پڑھیں گے تو ایک ختم قرآن کا ثواب پروردگار عطا فرمائے۔ کتنی برکتوں والا مہینہ ہے۔ کسی کو کوئی آیت حفظ نہ ہو، کم سے کم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آتی ہے، چلتے پھرتے وہی پڑھتے رہے، ایک بسم اللہ پہ بھی ختم قرآن کا ثواب پروردگار عطا فرمائے۔ اسے کہتے ہیں کہ رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہا نمی جوید۔ اللہ کی رحمت نازل ہونے کے لیے آپ سے قیمت نہیں مانگتی۔ خداوند عالم نے کبھی قیمت مانگی ہے کہ بھائی تم نے میرے سورج کے اتنے لاکھ، اتنے پتہ نہیں کتنے کروڑ یونٹ ہم نے صرف کر لیا اب تک؟ روشنی اللہ کی، سورج اللہ کا، وابڈا والے بل لے رہے ہیں آپ سے، وہ پینل، سولر پینل بھی آپ نے خرچہ کر کے لگائے، اور وہ حکومت اب جو اس کے ذریعے سے بھی لوگوں سے خون چوسنے کے لیے تیاریاں کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی بل آیا ہے؟ وابڈا بجلی دے نہ دے بل اسی طرح آئیں گے۔ پانی آئے نالیوں میں، بلوں، اس میں جو نل ہوتے ہیں واسا کے، پانی نہیں آتے، بل ماشاءاللہ لگاتار آئے۔ خدا نے کبھی بل بھیجا ہے بھائی تم نے اتنے گیلن پانی میری بارشوں کا صرف کر لیا ہے، اتنا بل دے دو؟
چھوٹا سا سلنڈر آکسیجن کا اللہ کرے ضرورت نہ پڑے کسی کو، اگر بیماری کے عالم میں ضرورت پڑ جائے تو کتنی مہنگی آکسیجن ملتی ہے، اور ہم صبح سے لے کے شام اور شام سے پھر صبح تک 24 گھنٹے ہر لمحے اللہ جانے اس کی کتنی آکسیجن کے سلنڈر ہم نے خرچ کر لیے، کبھی خدا کی طرف سے بل نہیں آیا۔ رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت تم سے قیمت نہیں مانگتی، رحمت حق بہانے میں جویت، اللہ کی رحمت نازل ہونے کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے کہ میرا بندہ یہ نیکی کرے تو میں اس کو اتنا اجر دے دوں، یہ کام کرے تو اتنا ثواب دے دوں، یہ کام کرے تو اس کو یہ نعمتیں عطا فرماؤں۔ کتنا پروردگار رحمان و رحیم، ہر آن عطا کیے چلے جا۔ ایک آیت پڑھیں گے پورے ختم قرآن کا ثواب ہے۔ لیکن عزیزان محترم، یہ کس کے لیے ہے؟ توجہ فرمائیں گے، کس کے لیے ہے؟ وہ اصول یاد رہے، قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جس نے تزکیہ نفس کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیا ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، انشاءاللہ مومنین میں کوئی ایسا نہیں ہوگا، روزہ بھی رکھتے ہیں، ڈرامے بھی دیکھے جا رہے ہیں، روزہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ مومنین میں، پھر کہہ رہا ہوں نہیں ہوگا کوئی ایسا، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ چلو بھئی کوئی نئی مووی آئی ہے وہ بھی اب تو ٹی وی چلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جیب سے موبائل نکالیں گے، ہر چیز دیکھی جا سکتی۔ جس نے وہ روزہ رکھا ہوگا جو صادق آل محمد علیہ السلام نے ہمیں سکھایا، کلامہم نور، ان سب کا کلام نور ہے۔ فرماتے ہیں جب روزہ رکھو تو تمہارے ہاتھ کا بھی روزہ ہو، حرام کی طرف نہ بڑھے، تمہارے پاؤں کا بھی روزہ ہو، حرام کی طرف نہ چل کے جاؤ، تمہاری آنکھ کا روزہ ہو، آنکھ وہ منظر نہ دیکھے جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، زبان کا بھی روزہ ہو، وہ کلام زبان سے جاری نہ ہو جو خداوند عالم نے حرام قرار دیا ہے، کانوں کا روزہ ہو، وہ آواز نہ سنے جو اللہ نے حرام قرار دیا۔ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام آپ کے القاب بچے بچے کو یاد ہیں جی، عین اللہ، اذن اللہ، اللہ کے کان، لسان اللہ، اللہ کی زبان، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، جنب اللہ، اللہ کا پہلو، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ۔ تو نعوذ باللہ ایسے چہرے تھوڑی ہیں، اللہ کے لیے تو یہ چہرہ، ہاتھ، آنکھ فرض نہیں کی جا سکتی۔ اس تو مومن تو اہل بیت نے تو ہمیں یہی سکھایا کہ خدا کے لیے ان چیزوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کی آنکھ کیسی حسین ہوگی اور اللہ کے آنکھ چہرہ جو ہے کتنا خوبصورت ہوگا۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، لوگوں کا ہوتا ہوگا، ہمارا شیعوں کا یہ عقیدہ نہیں، لیکن مولا کے یہ القاب ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ لوگ ہمارے اوپر فتوے لگاتے ہیں کہ جی یہ شیعہ بڑھا چڑھا کے کہتے ہیں عین اللہ، ید اللہ، کیا کچھ، یہ تو حضرت عمر نے سب سے پہلے کہا ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہزاروں دفعہ بیان ہوا ہے، یقیناً آپ نے سنا ہوا، بچے بچے کو یاد ہوتا ہے کہ حج کے موقع پر بچہ لڑکا ایک طواف کر کے حضرت عمر کے پاس آیا اور اس کے چہرے سے جناب خون لگا ہوا ہے، یہاں سے ٹپک رہا ہے خون، اور مارا کسی نے زور کا تھپڑ اس کو۔ اس نے من ضربک، کس نے تجھے مارا؟ کہا ضربنی علی بن ابی طالب، مجھے علی ابن ابی طالب نے مارا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا بیٹھ جا، بھی علی آئیں گے، میں پوچھوں گا کہ تیرا کیا جرم تھا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پوچھوں گا کہ یا علی آپ نے کیوں مارا، علی کے کام پر کیوں کہنے کی کسی کو جرت نہیں ہے۔ یہ پوچھیں گے کہ آپ نے مارا تو کیوں، اس کا جرم کیا تھا۔ کچھ دیر میں امیر المومنین بھی تشریف لے آئے تو انہوں نے پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ یہ حالت طواف میں نامحرم عورتوں کے دیکھ رہا تھا، اس کا یہ جرم تھا کہ اس کو یہی سزا دینی، حالانکہ اللہ کا حرم ہے اور وہ بھی مطاف، طواف کی جگہ جو مقام ابراہیم اور دیوار کعبہ کے درمیان زمین کا سب سے مقدس ترین حصہ وہ مطاف ہے۔ پورے حرم میں آپ سر کی جو نہیں مار سکتے، خود رو جو وہ ہوتی ہے نا جی کومپل،
گھاس پھوس کی قوم پر خود رو جو خود بخود اللہ کے حکم سے زمین سے پیدا ہوئی، اس کو نہیں اکھیڑ سکتے، مچھر نہیں مار سکتے۔ امیر المومنین نے مطاف کے اندر نوجوان کو ایسا تھپڑ مارا کہ اس کے منہ سے خون جاری ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا جرم ہی ایسا تھا، اس کو یہی سزا دینا ضروری تھی۔ کیوں؟ کہ یہ نامحرم عورتوں کو دیکھ رہا تھا۔ اب اس نوجوان نے یہ نہیں کہا کہ میں کب دیکھ رہا تھا جی، میں تو اپنے طواف میں لگا ہوا تھا، میں تو اللہ کا ذکر کر رہا۔ اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا تو یہ کہا کہ یا علی، یہ ہزاروں کے مجمع میں آپ صرف مجھے ہی دیکھ رہے تھے کہ میں کیا کر رہا تھا؟ امیر المومنین سے پہلے حضرت عمر نے کہا اس کو خاموش ہو جا، رآک عین اللہ و ضربک ید اللہ، تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے، اللہ کے ہاتھ نے مارا ہے۔ یعنی جو اللہ کی آنکھ ہے وہ تو ہر طرف دیکھ رہی ہے۔ تو یہ اللہ کی جو آنکھ ہے یا ہاتھ ہے، یہ والی آنکھ یا یہ والا ہاتھ نہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی وہی شے دیکھی ہے جو اللہ نے کہا دیکھو، اور جس کو حکم دیا کہ نہیں دیکھنا، علی کی نگاہیں اس چیز کی طرف نہیں بڑھتی۔ امیر المومنین نے وہی کام کیا جو خدا نے چاہا ہے، جو خدا نے نہیں چاہا میرے مولا نے کبھی وہ کام نہیں کیا۔ علی اسی جگہ پہ گئے جہاں خدا نے چاہا، جہاں خدا نے نہیں چاہا میرے مولا نہیں گئے۔ علی نے وہ آواز سنی جو خدا نے چاہی، علی نے وہ کلام جاری کیا جو خدا نے چاہا، اور ایسی اطاعت کی خداوند عالم کی کہ بولے تو لسان اللہ بن گئے، دیکھا تو عین اللہ بن گئے، کہیں چل کے گئے تو جنب اللہ بن گئے، کسی کو مار دیا تو ید اللہ بن گئے، اور جب کافروں نے علی کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا تو وجہ اللہ بن گئے۔ صلوات بھیج دیں۔ عزیزان محترم، یہ امام فرمانے روزہ ایسا ہونا چاہیے، پورے وجود کا روزہ ہو۔ یہ کوئی روزہ نہیں ہے کہ اللہ کو بھوک پیاس، ہمیں بھوکا پیاسا رکھنا مقصود نہیں ہے۔ روزے کا مقصد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بیان فرمایا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایام فاطمہ بھی عرض کیا تھا، ابھی بھی کہہ رہا ہوں بچوں کو، نوجوانوں کو، کہ اس میں ٹائم نکالیں، بی بی کا خطبہ فدق پڑھیں پورے ترجمے کے ساتھ۔ اس میں شریعت کے فلسفے کو بھی بیان فرمایا گیا۔ روزہ کیوں واجب کیا؟ تثبیتاً للاخلاص، تاکہ خدا کے ساتھ تمہارا اخلاص ثابت ہو جائے کہ تم اپنے اللہ سے کتنے مخلص ہو۔ اور اللہ سے مخلص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ سے کتنا مخلص ہوں، میں اپنے آپ سے کتنا مخلص ہوں۔ خدا کو ہمارے اخلاص کی کیا ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ میں خدا کا دشمن بھی بن جاؤں تو اللہ کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ بھائی ساری دنیا اللہ کی مخالف ہو جائے تو خداوند عالم کا کیا نقصان ہوتا؟ اخلاص لنفس ہی، اپنے آپ کے لیے اخلاص، تثبیتاً للاخلاص، کہ روزہ اس لیے واجب ہے کہ تمہارا خلوص ثابت ہو جائے کہ تم خالص کتنے ہو۔ تو پھر جب انسان اس کی آنکھ کا بھی روزہ، اس کے کان کا بھی روزہ، اس کے ہاتھوں پیروں کا بھی روزہ، اس کے جو ہے وہ پورے وجود کا جب روزہ ہوگا نا، کہ پورا وجود خداوند عالم کی اطاعت کے اندر ہے، تو پھر اس کا سونا بھی عبادت بن جائے، پھر اس کا سانس لینا بھی تسبیح بن جائے گا، پھر وہ ایک آیت پڑھے تو پروردگار پورے قرآن کا ثواب عطا فرمائے جی۔ اور پھر اس مہینے میں شب قدر آ رہی ہے۔ شب قدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ایک رات، 1000 مہینے، اس میں ایک چھوٹی سی نیکی کریں 1000 مہینوں کے برابر اس کے ثواب کی کاؤنٹنگ بڑھتی چلی جائے گی۔ ٹھیک، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، گھبرا تو نہیں رہے جی بات؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ثوابوں کا جو خزانہ الٹ رہا ہے یہ صرف ماہ رمضان کے لیے؟ وہ تو کن فیکون کے خزانوں کا مالک ہے، اس کے لیے کیا کمی ہوتی ہے کہ وہ ہر رات کو شب قدر بنا دے؟ اور ہمارے آئمہ نے فرمایا کہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو صرف سال کی ایک شب قدر کا انتظار نہیں کرتے بلکہ وہ اپنی ہر رات کو شب قدر بنا لے۔ یعنی جس رات میں انسان اپنی قدر و منزلت کو پہچان کے سویا وہی رات اس کی شب قدر بن جاتی۔
مشکل یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ہمیں اپنی قدر و منزلت کا ادراک نہیں ہے کہ ہماری کیا قدر و منزلت ہے خدا کی بارگاہ میں. خدا، ایک جملہ استعمال کر رہا ہوں، مجبوری ہے، کہ خدا ہمارا کتنا احترام کرتا ہے. ممکن ہے کوئی نہ سوچے کہ اللہ، ہاں خدا نے کہا ہے، خداوند عالم نے فرمایا ہے، اور ظاہر رسول اللہ جو فرما رہے ہیں زبان رسول خدا کی ہے، الفاظ اللہ کے ہیں. رسول خدا جو فرماتے ہیں کہ شرف المؤمن اعظم من شرف الکعبہ، مومن کی عزت، مومن کا شرف، مومن کا مقام خانہ کعبہ کی عزت اور مقام سے بھی افضل ہے. مگر ہم لوگ اپنی شان و منزلت سے غافل ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں تزعم انک جرم صغیر، کیا سمجھتے ہو تم ایک چھوٹا سا وجود ہو، 6 فٹ 6.5 فٹ کا بس یہی قد ہے ہمارا. فرماتے ہیں تزعم انک جرم صغیر، تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم ایک چھوٹا سا وجود ہو. وقد فیک انت والعالم الاکبر، حالانکہ اللہ نے عالم اکبر تمہارے اندر رکھا ہوا ہے. یعنی ساری کائنات چھوٹی ہے خدا کی نظر میں. یہ عالم عالم اصغر اور انسان عالم اکبر، کہ خدا نے پوری کائنات کو تمہارے اندر سبویا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہی انسان کے لیے. تو جس کے لیے بنائی ہے وہ بڑا ہوتا ہے، جس چیز کو بنایا ہے وہ چھوٹی ہے. ہم پہاڑ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں، اوہ ہو اے ہمالیہ کے پہاڑ، سمندر کی گہرائیاں اور اونچی اونچی بلڈنگیں، اور خدا نے کہتا ہے یہ سب کچھ چھوٹا ہے، انسان تو بڑا ہے. لیکن یہ انسان کب بڑا ہے؟ جب اپنی منزلت کو پہچانا ہے، اپنے شرف کو پہچانا ہے. جب فرمانے ہیں کہ مومن کا شرف کعبے کی عزت سے زیادہ ہے، اور مومن خود اپنے آپ کو اتنا گرائے کہ وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ حقیر ترین جانوروں سے بھی حقیر ثابت کر دے. اور انسان اپنی منزلت سے کب گرتا ہے؟ جب گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایک گناہ انسان کو شرف منزلت سے گرا دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ چھوٹا چھوٹا گناہ ہے. گناہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، گناہ ہے. ہر گناہ خدا کی معصیت ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں وہی گناہ سب سے بڑا ہے جسے تم چھوٹا سمجھ کے انجام دے رہا. خدا نے انسان کو گناہوں کے لیے خلق نہیں کیا. ہو جاتے ہیں گناہ، دیکھیں گناہ ہو جانا اور ہے، گناہ کرنا اور ہے. خداوند عالم نے انسان کی تقدیر یہ بنائی ہے کہ یہ انسان پاک و پاکیزہ ہو. ٹھیک ہے، کیوں ایسا ہے کہ خدا ہر بچے کو مسلمان پیدا کرتا؟ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. باقی تو پھر تربیت کرنے والے جہاں مرضی دے. مسلمان کا بچہ ہے نا تو پاک ہے. کیوں جی؟ مسلمانوں کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پاک ہے. خدا اتنا مہربان ہے تمام انسانوں پر کہ کافروں کے ہاں بھی جو بچہ پیدا کر رہا ہے، خدا اپنے منکروں کے گھر میں جو پیدا کر رہا ہے اس کو بھی پاک و پاکیزہ پیدا کر رہا ہے. ہر ایک کہے گا جی یہ تو بچہ ہے، پاک ہے، معصوم ہے، جو فطرت اسلام پہ پیدا ہو رہا ہے. وہ تو تربیت کرنے والے جب اس کو ڈھالیں گے، وہ یہودی ہو جائے، وہ عیسائی ہو جائے، وہ ہندو ہو جائے، تب جا کے نجس ہوگا نا. لیکن پیدا ہونے والا بچہ تو پاک ہے، فطرت اسلام پہ ہے. اور پھر اس کی ماں کے بھی سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کہ اس لیے کہ یہ پرورش پائے تو ایک پاک و پاکیزہ آغوش میں پرورش پائے. تو یہ انسان کا احترام نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ یہ غلاظت میں نہ گرنے پائے. اور یاد ہمیں نہیں ہے یہ بات، لیکن معصومین نے ہمیں فرمائی ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو خدا کی طرف سے ایک فرشتہ اس کے کان میں کہتا ہے کہ خدا فرما رہا ہے تجھے میں نے پاک و پاکیزہ پیدا کیا ہے فطرت اسلام پر. اسلام سے کیا مراد ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھ رہا،
یہاں اسلام سے مراد وہ امیر المومنین جو فرمایا کہ الاسلام هو التسلیم، یہ اس فطرت پہ پیدا ہو رہا ہے کہ خدا کے ہر حکم کو تسلیم کرے۔ بھائی بچوں کو بٹھا لے نا، صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ محمد۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ بچوں کو لائیں تو اپنے ساتھ بٹھائیں ان کو، تاکہ وہ آرام سے سنیں باتوں کو۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ فرشتہ آواز دے رہا ہے، ہم بھول گئے ہیں۔ آواز دینے کا مقصد یہ کہ یہ یاد رکھے، لیکن ہم سب بھول گئے۔ کیا آواز دیتا ہے کہ خدا فرما رہا ہے میں نے تجھے پاک و پاکیزہ پیدا کیا ہے، فطرتاً منزل تسلیم پہ پیدا کیا ہے، تجھے یہ صلاحیتیں دی ہیں کہ تو میرے ہر حکم کو مانے اور اس پر سارے تسلیم خم ہو جائے۔ دیکھ دنیا میں جا کے اپنے آپ کو میرا نافرمان نہ بنانا، جیسا میں حالت تسلیم میں تجھے بنا کے بھیج رہا ہوں اس سے بہتر بن کے میری بارگاہ میں تجھے واپس آنا ہے۔ اسی کو فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پاک رکھا، اپنا تزکیہ نفس کیا۔ اور صرف خدا نے یہ ہم سے مطالبہ ہی نہیں کیا، ایک ہوتا ہے صرف مطالبہ کرنا، بچے سے کہا جائے بھئی تو پاس ہو جا، بس ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تم نے پاس ہونا ہے، نہ بچے کے لیے کتابوں کا انتظام کریں، نہ اس کے لیے تربیت کا اہتمام کریں، نہ اس کے لیے تعلیم کا اہتمام کریں، نہ اس کا کوئی استاد ہو، نہ وہ سکول جائے، تو یہ مطالبہ لغو اور بیجا ہے۔ خدا بھی مطالبے کرتا ہے تو باجا کرتا ہے، بیجا نہیں کرتا۔ جب اس نے کہا ہے کہ تزکیہ کرنا، اپنے آپ کو پاک بنا کے رکھنا، تو صرف مطالبہ ہی نہیں کیا بلکہ وہ رہبر بھی عطا فرمائے ہیں کہ ان کی طہارت کو خود بیان کیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ کیسے معصوم ہادی ہمیں عنایت فرمائے ہیں، کیسے معصوم رہنما ہمیں عطا فرمائے، ایسے پاک و پاکیزہ ہادی اور رہنما اور خاندان عطا فرمایا کہ جن کی شان طہارت کے قصیدے خود خداوند عالم پڑھتا ہے۔ اور پھر ساتھ میں یہ فرماتا ہے کہ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، کہ اے صاحبان تطہیر، اے آل محمد، تم نے تو کچھ چاہا ہی نہیں ہے، تم نے تو وہی چاہا ہے جو خدا نے فرماتا ہے جو میں نے چاہا ہے، جو اللہ نے چاہا ہے وہی انہوں نے چاہا، یعنی ان کی اپنی کوئی چاہت ہی نہیں ہے۔ جن کی کوئی اپنی چاہت ہی نہ ہو ان کی زندگیوں میں نعوذ باللہ خدا کی نافرمانی کہاں سے ہو سکتی۔ کتنا پاک و پاکیزہ گھرانہ ہماری ہدایت کے لیے پروردگار عالم نے عطا فرمایا کہ ہر شے میسر ہو۔ ہم تو ماہ رمضان میں ہی کوشش کریں گے بھئی رو پیٹ کے کسی طرح کہ کچھ روزے پورے کر لے، وہ گھرانہ عطا کیا جہاں ہر روز روزہ رکھا جاتا ہے، سوائے عیدین کے 7 دن میں روزہ۔ ابھی نیمہ شعبان میں نہیں آپ نے سنا جناب حکیمہ خاتون آئی تو امام عسکری نے کیا فرمایا، آج روزہ ہمارے گھر افطار کرنا۔ ہم 15 شعبان کو بڑی مشکل سے ایک روزہ رکھتے اور کوشش کرتے بھی مستحب روزہ ہے کوئی دعوت دے دے اور کھلوا دے۔ آپ تو نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ اور وہاں 14 شعبان کو بھی روزہ ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی آپ کی کنیز کا بیان ہے کہ میں نے کسی دن سوائے عیدین کے کسی دن امام زین العابدین کے لیے دن میں کھانا تیار نہیں کیا اور کسی رات آپ کا بستر نہیں بچھایا۔ ہر روز روزہ، ہر شب عبادت، یہ ہیں وہ جن کا ہر دن خداوند عالم کی اطاعت میں روزے میں بسر ہو رہا ہے اور ہر رات عبادت میں بسر ہو رہی ہے، تو ان کی تو ہر شب شب قدر ہے کہ نہیں؟ عزیزان محترم، یہ گھرانہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا کہ ان کی شان طہارت کو خدا خود بیان فرماتا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ یہ دنیا ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی عادت ہی ہے بڑھا چڑھانا، یہ بھی آ جائیں وہ بھی آ جائیں۔ اہل بیت صرف وہی ہیں جو پیغمبر بیان فرمائیں گے کہ بس یہی ہاؤلائے اہل بیتی، بس یہی ہے میرے اہل بیت۔ وہ کون سے اہل بیت تھے جو چادر تطہیر کے نیچے آئے ہوئے؟
اللہ بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے، بی بی ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ میں آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا انت علی الخیر لست من اہل بیتی، تو خیر پر تو ہے مگر میرے اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ جب جناب ام سلمہ جیسی بی بی جن کو خیر پر ہونے کی سند رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی جس بی بی کی جنت کنفرم ہے، جو پوری زندگی بعد از رسالت میں آپ اپنے گھر سے باہر ایک قدم نہیں نکالا، کتنیوں نے کہا کہ آئے ہمارے ساتھ حج پہ چلیں، آئے ہمارے ساتھ حج پہ چلیں، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ایک حج مجھ پہ واجب تھا جو میں نے رسول اللہ کے ساتھ کر لیا، اب قرآن کا حکم ہے اے نبی کی بیویوں اپنے گھر سے باہر نہ نکلنا، اب میرا جنازہ اس گھر سے باہر نکلے گا۔ تو جب ایسی بی بی جو خیر پر ہو، خیر یعنی سب کے لیے خیر، سب کے لیے بھلائی ہی بھلائی، نیکی ہی نیکی، جب وہ اہل بیت میں نہیں ہے تو اگر کسی کی وجہ سے بے گناہ سینکڑوں قتل کر دیے گئے ہوں، وہ خیر میں نہیں ہے تو وہ اہل بیت میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد۔ اہل بیت کا تعین کرنے کا حق صرف رسول خدا کو، اور آپ نے بھی چادر لے کے، بعض لوگ کہتے ہیں جی ایسے بھی تو کہہ سکتے تھے، اور جو چادر ڈال کے آپ نے بڑھا لیے، کیوں جی؟ جب حضور نے چادر ڈالی جناب سیدہ امیر المومنین امام حسن امام حسین علیہ السلام پر اور اپنے اوپر، صلی اللہ علیہ وسلم، جب اپنے اوپر چادر ڈال کے آپ نے ایک قلعہ بنا لیا اور انما کا پہرا لگا دیا، تو لوگوں نے خدا جانے کس کس کو داخل کرنے کی کوشش کی۔ تو اگر چادر نہ ہوتی تو پھر تو وہی بات ہوتی جو آج کل کہہ رہے ہیں کہ جی ساری امت ہی اہل بیت ہے، سیدھی بات۔ اب یہاں تک ماشاءاللہ اہل بیت کے دائرے کو پھیلایا کہ صرف 5 تن پاک نہیں، سب تن پاک اور ساری امت اہل بیت ہے۔ حضور نے اسی لیے چادر ڈالی تھی، اور چادر کے کونے تھام کے فرمایا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار بس یہی ہیں میرے اہل بیت، یہی ہیں میرے خاص الخاص، یہی ہیں میرے ہامتی، میری حمایت کرنے والے، اور انہوں نے بھی حق کی حمایت ادا کیا ہے، اس گھرانے نے حق کی حمایت ادا کیا۔ بس یہ گھرانہ ہر طرح سے ہماری ہدایت کے لیے گھرانہ ہے، اور انہوں نے ہماری ہدایت کی خاطر ہر قربانی کو پیش کیا۔ سید الشہداء جب مدینے سے چلے تو یہی فرمایا نا کہ انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، کہ میں صرف اس لیے گھر سے جا رہا ہوں، مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی تربیت کروں، ان کی اصلاح کروں، ان کی صلاح خیر اندیشی کے لیے اپنا گھر چھوڑ کے جا۔ وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي، اور اس کام میں اپنے نانا اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت پہ عمل کروں۔ بس عزیزان محترم، عبادت کو 4 چاند لگ جاتے ہیں جب اس میں محمد و آل محمد کا تذکرہ ہو، اور پھر محمد و آل محمد کے تذکرے کے ساتھ جب تک کربلا والوں کو یاد نہ کیا جائے، نہ ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے، اور نہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہاں بیٹھنا، ہمارا جمع ہونا، ہماری مجلس، ہماری محفل اپنے انجام کو پہنچتا۔ کیا نام رکھا گیا ہے حسین! یقیناً آپ مجھ سے زیادہ باصفا لوگ ہیں، اس نام میں اتنی مظلومیت ہے کہ انسان اگر ایک دفعہ دل کی گہرائی سے کہے نا یا حسین، تو ممکن نہیں ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ ایسا لگتا ہے جیسے غم حسین کو مومنین کی روحوں میں مخلوط کر دیا گیا، اور کیا انجام کار ہے، کیا کام کیا ہے سید الشہداء نے۔ معصوم فرماتے ہیں انبیاء حیران ہیں، انبیاء حیران، نہ اولین میں کسی نے ایسی قربانی دی ہے، نہ آخرین میں قربانی دی۔ میں بھی شام وہاں جمعے کے بعد بوستان زہرا میں بھی مجلس تھی، وہاں بھی عرض کر رہا تھا
کسی میں طاقت ہے کہ اپنے 18 سال کے بیٹے کو خود موت کے راستے کی طرف نہ بھیجے؟ باپ کی محبت بھی اور دین کی حفاظت بھی۔ وہ باپ کی محبت ہے کہ جب شہزادہ علی اکبر آتے اجازت طلب کرنے کے لیے، دیکھیے آپ کو مجھے اپنی اولاد سے کتنی محبت ہے، ہر شے انسان اپنی اولاد پہ قربان کر دیتا ہے۔ ہم بھی گناہ گار، ہمارے بچے بھی گناہ گار، ہماری محبت بھی ناقص، اور وہ امام حسین ابن علی، امام معصوم، اور وہ بیٹا ہم شکل پیغمبر جس کا نام ہے علی اکبر، 14 کی فہرست میں تو نہیں ہے لیکن 14 سے کم بھی نہیں ہے، اس کو بھی ہم معصوم کہہ سکتے ہیں۔ وہ معصوم نہیں جو اللہ نے 14 خلق فرمائے ہیں، یہ معصوم وہ جنہوں نے اپنے آپ کو تزکیہ نفس کر کے معصوم کی منزل پہ رکھا ہے۔ وہ آ کے جب کہتے ہیں کہ بابا مجھے موت کی اجازت دیں، تو یہ باپ کی محبت ہے۔ فرماتے ہیں علی اکبر کاش تو ہوتا بوڑھا باپ اور تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا اور وہ موت کی اجازت طلب کرتا، پھر میں دیکھتا تو کیسے اجازت دیتا۔ لیکن چونکہ دین خدا کو بچانا ہے تو فرمایا ہاں اگر پھپھی اجازت دے دیں تو تمہیں میری طرف سے اجازت، ظاہر ہے شہید تو ہونا، تو اجازت بھی میری۔ مگر راوی یہ لکھتا ہے کہ کسی کو خیمے سے برآمد ہونے میں اتنی دیر نہیں لگی جتنی علی اکبر کو خیمے سے باہر آنے میں دیر لگی۔ بیویاں جانتی ہیں کہ ان کی شہادت کے بعد ہمارے ساتھ یہ یزیدی کیا کریں گے۔ ہر بیوی علی اکبر کا دامن تھام لیتی ہے، اکبر ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا، اکبر تمہارے بعد ہمارا کیا بنے گا، اکبر ہمیں لے کے مدینے وطن کون جائے گا۔ آخر امام نے فرمایا میرے بیٹے کو جانے دو۔ خود تیار کر کے مولا نے گھوڑے پر بٹھا کے روانہ کیا ہے، مگر شہزادہ محسوس کرتا ہے کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ مڑ کے دیکھا تو بوڑھا باپ علی اکبر کے گھوڑے کے پیچھے آ رہے ہیں۔ بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا۔ کیا فرمایا؟ اکبر تو جانتا ہے نا مجھے تجھ سے کتنی محبت ہے، میں راتوں کو اٹھ کے تجھے بوسے دیتا ہوں، جب تک تجھے دیکھ نہ لوں مجھے چین نہیں پڑتا۔ کہا بابا اس طرح میرے پیچھے آئیں گے تو میں مقتل میں جا نہیں سکوں گا۔ تو امام نے یہی فرمایا چلو اکبر تم جاؤ، لیکن جب تک مقتل میں پہنچ کے جنگ میں مشغول نہ ہو جاؤ مجھے مڑ مڑ کے اپنا چہرہ دکھاتے رہنا۔ جزاکم ربکم۔ گئے، لڑے، کتنی بہادری سے لڑے۔ کون بیان کرے علی اکبر کیسے لڑے تھے، جن کی رگوں میں علی ابن ابی طالب کا خون ہو، امام حسین علیہ السلام کا خون ہو۔ شجاعت سے لڑے اور پھر ایک دم واپس آئے اور آ کے کہا بابا اگر پانی کا ایک گھونٹ مل جاتا۔ کیا چیز مانگی ہے شہزادے نے جو حسین کی قدرت میں ہے۔ امام حسین علیہ السلام چاہیں تو پانی دے سکتے ہیں، لیکن فرمایا بیٹے پانی نہیں ہے، پانی تو لے کے میرے نانا تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ کہا بابا یہ پیاس مجھے مارے جا رہی، ایک گھونٹ پانی ملتا تو میں یزیدیوں سے پوچھتا میرے بابا سے بیعت کیسے مانگی تھی۔ امام نے فرمایا بیٹا بہت پیاس لگی ہے نا تو میری زبان پہ اپنی زبان رکھ دو۔ بس اکبر نے زبان جو مولا کی زبان پہ رکھی، فوراً پیچھے ہٹ کے کہا بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ کہا جاؤ بیٹے آخری حملہ کرو، میرے نانا تمہارے انتظار میں ہیں۔ علی اکبر گئے اور ایسا حملہ کیا کہ پھر اکبر واپس نہیں آئے۔ وہیں سے کہا بابا اپنے بیٹے کا آخری سلام قبول کیجئے۔ اب یہ باپ کی محبت ہے، اور فرمایا دنیا بعدک العفا، اکبر تیرے بعد یہ دنیا اندھیر ہو گئی ہے، بیٹے مجھے پھر آواز دو، مجھے راستہ نظر نہیں آتا۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں علی اکبر کا گھوڑا آیا اور مولا کی ابا کو اس نے اپنے ہونٹوں سے تھاما اور مولا کو وہاں پہنچایا جہاں شبیہ پیغمبر گری ہوئی تھی۔ بیٹے کی لاش پہ پہنچے۔ اب کیا عالم ہو سکتا ہے سید الشہداء کا۔ باپ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے، جب انتہائی محبت ہوتی ہے تو پھر رخسار سے رخسار ملنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی عالم امام حسین علیہ السلام کا علماء نے بیان فرمایا کہ امام جب آئے اکبر کو بوسہ دیتے رہے اور آخر میں وضع خدہ علی خدہ، اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار سے ملنا شروع کر دیا۔ اور چاہتے تھے جو امام حر جیسے کہ بیٹے کو اٹھا کے لائے
وہ اپنے بیٹے کو بھی تو اٹھا کے لائیں گے نا. جب چاہا کہ علی اکبر کو اٹھائیں تو اکبر کی ایک سسکی نکلی ہے. کہا بیٹا زخموں کی بہت تکلیف ہے؟ کہا بابا دشمن نے سینے میں نیزہ مارا ہے. انتہائی دشمنی میں وہ نیزہ توڑ دیا کرتے تھے عرب, اور نیزہ توڑ کے گیا اور یہ کہا کہ سنا ہے حسین بڑا صابر ہے, بیٹے کے سینے سے نیزہ نکالے گا تو حسین کے صبر کا پتہ چلے گا. وہ باپ کی محبت اور یہ امامت کا امتحان. میرے مولا نے ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا اور دوسرے ہاتھ سے جب برچھی نکالی, عزیزو وہ برچھی تو نکل آئی لیکن علی اکبر کی روح پرواز کر گئی. اب پھر یہ باپ کی محبت ہے کہ بیٹے کا جنازہ کیسے اٹھائے. چھوٹے چھوٹے بچے خیمے کے دروازے پر منتظر تھے کہ ابھی علی اکبر کا جنازہ آئے گا. اب مولا سے اپنے جوان کا لاشا اٹھ نہیں رہا. آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ اکبر کا جنازہ اٹھانے میں میری مدد کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار اس توسل کو قبول فرما, اس ذکر کو قبول فرما, اس ذکر کو ہماری آخرت کا ذخیرہ قرار دے. پروردگار جو کچھ کہا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم ویسے عبادت کر سکیں جیسے تو چاہتا ہے. ہمیں اپنا تزکیہ نفس کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار اس مجلس کا جو بھی اجر اور ثواب ہے وہ بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام, وہ مرزا ذوالفقار کے والدین مرحومین اور اس خاندان کے دیگر مرحومین اور حاضرین اور میرے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما. ان سب کی مغفرت فرما, انہیں اعلی علیین میں جگہ عطا فرما. ہمارے تمام مرحوم مومنین مومنات شہدائے ملت کو پروردگار شہدائے کربلا و اہل بیت کے ساتھ محشور فرما. ان کو جنت کے باغوں میں سے باغ عنایت فرما, اور ہمیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک تو ہمارے گناہوں کو معاف نہ فرما دے. ہم سب کو دنیا میں آل محمد کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. جن مومنین نے خصوصی دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی دعاؤں کو قبول فرما. پروردگار ہمارے آقا ہمارے مولا ہمارے ولی نعمت کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے وجود مقدس سے زمین سے ظالموں کو نیست و نابود فرما, مظلوموں کی نصرت فرما. امریکہ اسرائیل جیسے دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. پروردگار مومنین کرام عزاداران سید الشہداء علماء اعلام مراجع اعظام رہبر معظم کو طول عمر عنایت فرما. انقلاب اسلامی کو انقلاب حضرت حجت سے متصل فرما. مذہب اسلام یعنی تشیع کو پروردگار دن دگنی رات چگنی ترقی عنایت فرما. قوم و ملت میں اتفاق و اتحاد عنایت فرما. تمام حاضرین مومنین کے رزق میں برکت عنایت فرما. اس مسجد و بارگاہ کو تعمیر کرنے والوں آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد و شاد فرما. دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کو قبول فرما, اور ہمیں زیادہ سے زیادہ مذہب حقہ کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. بحق محمد وآلہ المعصومین. رحم اللہ من یقرأ